بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین صلوات۔ معزز سامعین، ہمارا عنوان ہے اخلاق نورانی۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا اخلاق نورانی ہو جائے۔ یہ ساری زحمتیں جو کربلا والوں نے اٹھائی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے اور شمر صفت اخلاق سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، یزیدی اخلاق سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اور اچھے اخلاق یعنی حسینی کردار سے ہمیں محبت ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور جیسے آپ سن رہے ہیں کہ اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے جو سب سے بہترین جامع اور کامل حدیث ہے وہ ہے حدیث معراج، جس کا ایک ایک ٹکڑا آپ ہر روز سنتے ہیں، ایک ایک فصل بیان کرتے ہیں، اور یقین جانیے کہ جتنے اولیاء خدا بنے ہیں یہ اسی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے بنے ہیں۔ پورا فارمولہ، پورے فارمولے، یہ اس کو کہتے ہیں دستور العمل۔ دستور العمل، یہ جو بھی انسان چاہتا ہے مجھے ترقی ہو، روحانی ترقی ہو، اخلاق میں ترقی ہو، تو وہ استاد سے دستور العمل مانگتا ہے۔ دستور العمل یعنی صبح سے میں اٹھتا ہوں اور پھر شام کو آ کے بستر پہ سوتا ہوں، یہ پورا جو ٹائم ٹیبل ہے میں کس طرح سے گزاروں، 24 گھنٹے میں کس طرح سے گزاروں۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس میں پروردگار نے 24 گھنٹے، ہم کتنے گھنٹوں کو نورانی بنا سکتے ہیں، کیسے بنا سکتے ہیں، وہ سارے اصول ہمیں سکھائے ہیں۔ یعنی اللہ کا دستور العمل ہے جو پیارے پاک نبی کے ذریعے سے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یعنی معراج کا بہترین تحفہ ہے، اور انشاءاللہ اگر خدا ہمیں توفیق دے اس حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، یقیناً ہماری زندگی کا جو ہر پہلو ہے وہ نورانی ہو جائے گا۔ عزیزو، یہی مقصد تھا معراج کا۔ ایک تو لوگ عظمت پیغمبر سمجھیں کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے کہ ایک لمحے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نبی جو ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے نبی ہیں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا، نہ چاند و ستارے تھے، نہ زمین و آسمان تھا، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، اس وقت بھی سرکار مصطفیٰ کا نور موجود تھا۔ یہ سب سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ جب ٹائم بھی خلق نہیں ہوا تھا، اسپیس بھی خلق نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی نور سرکار مصطفیٰ موجود تھا۔ صلوات پڑھی محمد عزیزان گرامی، یقیناً اکثر مومن کا یہ عقیدہ ہے، شیعہ سنی سب معراج جسمانی مانتے، مگر ایک دو چھوٹے سے فرقے نہیں مانتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ممکن ہے کہ یہاں تو ہم متفق ہو جائیں، دلیل کی بھی ضرورت ہے، لیکن کیا ہم بھی ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہاں شاید اکثر لوگ شک کریں کہ نبی پاک تو نکل سکتے ہیں، مگر ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یقیناً
نبی پاک کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں ہمارے عقل کی انتہا ہے وہیں سے سرکار مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ٹائم کے قیدی ہیں، اسپیس کے قیدی ہیں، اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو ٹائم اور اسپیس سے بھی بلند ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ ان کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے اور سلمان فارسی مسجد سے نکلے۔ کچھ اصحاب آ رہے تھے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے۔ مسجد میں کون ہے؟ کہ ایک اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے وہ ہیں جنہیں میں ٹھیک سے جو جاننے کا حق ہو اس طرح سے نہیں جانتا۔ اب یہ اصحاب آگے مسجد میں، دیکھا ایک نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ آج جو ہے نا سلمان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ نبی پاک بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ سلمان تو بڑا سچا ہے، آج تو اس نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ گئے نبی پاک کے پاس کہ بلا آپ ہمیشہ سلمان کی تعریف کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کہتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ جی ہاں۔ آج تو ہمارے سامنے اس نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ کیا جھوٹ بولا ہے؟ سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی بات میں راز ہوتے ہیں، شاید تم نہ سمجھ پائے ہو۔ کہا نہیں نہیں نبی پاک، اس میں راز کی کوئی بات ہی نہیں۔ ہم نے پوچھا سلمان مسجد میں کون ہے؟ تو کہا ایک اللہ کے نبی ہیں اور دوسرے وہ ہیں جنہیں میں اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ اب آپ ہی بتائیے کیا سلمان علی کو نہیں جانتے؟ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ جی اگر علی کو نہیں جانتے تو ان کے دروازے پہ جھاڑو کیوں دیتے ہیں؟ ان کی غلامی کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک نے کہا دیکھو سلمان کو لے کر آؤ، فیصلہ ہو جائے گا۔ سلمان بیچارے کو لے کر آئے۔ سلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے حق کو چھپایا ہے۔ قبلہ نہیں، میں نے حق کو اور ظاہر کیا ہے، میں نے چھپایا نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا مسجد میں کون ہے؟ تو میں نے کہا ایک اللہ کے نبی ہیں اور دوسری وہ ہستی ہے جسے جاننے کا جو حق ہے وہ میں نہیں جانتا۔ آپ ہی نے پچھلے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ یا علی تمہیں یا خدا جانتا ہے یا خدا کا نبی جانتا ہے۔ میں نہ خدا ہوں نہ خدا کا نبی ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو یہ ہستیاں اتنی بلند ہیں ہماری عقلوں سے کہ ہم ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن اب یہ ٹائم اسپیس کی بحث، ایک ایک اشارہ ہر دن آپ سنتے ہیں کہ کیا انسان نکل سکتا ہے؟ جی ہاں نکل سکتا ہے۔ آپ بھی کئی مرتبہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے نکل جاتے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ کیسے ٹائم کی قید سے نکلتے ہیں؟ سچے خواب۔ ہاں جی، ہم نے خواب دیکھا، تقریباً بہت پہلے کا خواب ہے، اور خواب میں ہم نے دیکھا کہ ہم شہر گئے ہیں اور وہاں مجلس پڑھ رہے ہیں۔ امام بارگاہ بھی کبھی ہم نہیں گئے تھے، امام بارگاہ بھی ویسا تھا، جگہ تھی، بیچ میں ایک مسجد تھی، یہ سارا ہم نے خواب میں دیکھا۔ اور پھر ہمیں یہ تقریباً 5 سال اس زمانے کی بات ہے، 5 سال پہلے ہم نے خواب دیکھا۔ اب اس کے بعد مسقط کے مومنین نے ہمیں دعوت دی، اور جب ہم مسقط میں گئے تو دیکھا وہی امام بارگاہ تھا، وہی مسجد تھی، وہی جگہ تھی، یعنی 5 سال پہلے ہم نے وہ جگہ دیکھی تھی۔ ایسے خواب سبھی لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا، وہ 10 سال کے بعد پورا ہوا، یعنی آپ 10 سال ٹائم سے آگے نکل گئے تھے۔ صلوات پڑھی محمد۔ 10 سال جو فیوچر ہے وہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا تھا۔
عزیزو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ اللہ خواب میں اشارہ دیتا ہے کہ تیری معراج یہ ہے کہ تو ٹائم کی قید سے بھی نکل جا اور اسپیس کی قید سے بھی نکل جا، مگر یہ تب ہوگا جب تو شیطان کی قید سے تو نکلے۔ صلوات پڑھی محمد ہاں جی، ابھی ہم شیطان و نفس کی قید سے نہیں نکلے تو ٹائم اور اسپیس کی قید سے کیسے نکلیں گے؟ مگر یہ ممکن ہے۔ سچے خواب اشارہ دیتے ہیں، انسان کو اس کی قیمت بتلاتے ہیں۔ اے انسان تیری قیمت بڑی ہے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، لذت کے لیے، فانی حکومت کے لیے خود کو نہ بیچ۔ تو اتنا عظیم ہے کہ تو ٹائم کی قید سے نکل سکتا ہے، اسپیس کی قید سے نکل سکتا ہے۔ تیری معراج یہی ہے کہ تو ٹائم اور اسپیس کی قید سے نکل جا اور تو فرشتوں کا ہم نشین بن جا۔ صلوات پڑھی محمد اسی طرح سے سچے خواب آپ دیکھتے ہیں کہ جو خواب میں آپ نے دیکھا وہی واقعہ ہوا۔ کتنے لوگ بتاتے ہیں مولانا میں نے خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ڈر گیا اور ابھی خوف ہی تھا تو فون آ گیا کہ ویسے ہی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ یعنی آپ کی روح اسپیس کی قید سے نکلی اور ہزاروں میل کا سفر کر کے گئی، وہ منظر دیکھ کے واپس آ گئی۔ یہ روح کی طاقت ہے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ انسان کو جو اللہ نے روح دی ہے وہی تو اصل انسان کی قیمت ہے کہ یہ روح جو ہے ٹائم اور اسپیس کی قید سے نکل سکتی ہے اگر یہ عاشق خدا ہو جائے، اگر یہ دل سے باطل محبتیں نکال دے۔ صلوات پڑھی محمد عزیزان کرام، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، آپ 5 دن اور رہ گئے ہیں آج کے ساتھ، کہ حدیث معراج مکمل ہو جائے، کیونکہ یہ پورا ایک برنامہ ہے، پورا پروگرام ہے، پورے اصول ہیں جن پہ عمل کرنے کے بعد ایک انسان واقعاً معراج پر پہنچ سکتا ہے، واقعاً عظیم مقام حاصل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد کل جو ہم نے فصل سنائی وہ کمپلیٹ نہیں تھی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ احمد جو فقیروں غریبوں سے محبت کرے میں اس کے دل میں اپنی محبت ڈالوں گا۔ اب دیکھیں، فقیر ہماری نظر میں اور ہے، اللہ کی نظر میں اور ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ہماری نظر میں فقیر وہ ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، کھانا نہ ہو، اس سے ہم فقیر کہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ فقیر نہیں ہے۔ اب سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اللہ فقیر کون ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ لوگ غلط سمجھیں گے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں جو فقیر ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے، ہماری نظر میں جو فقیر ہے اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب اللہ فرماتا ہے فقیر کون ہے میری نظر میں؟ یا احمد، اے میرے پیارے نبی، میری نظر میں فقیر وہ ہے جس کے پاس کم رزق ہے، کم کھانا ہے، کم زندگی گزارنے کا سامان، مگر وہ اسی پر صبر کرتا ہے۔ صرف صبر نہیں کرتا بلکہ شکر بھی کرتا۔ اگر کوئی فقیر ہے کسی کی لمبی گاڑی دیکھ کر کے ہائے مجھے بھی مل جائے تو یہ فقیر نہیں، اس کے دل میں ہوس سے دنیا۔ فقیر کی اللہ نے نشانی کیا بتائی؟ کم کھانا ہے، کم پیسہ ہے، معمولی زندگی، اس پہ صبر بھی کر رہا ہے اور شکر بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کی نظر میں فقیر ہے۔ جو فقیر ہے بڑے بڑوں کے بنگلے دیکھ کے کہہ رہے ہیں ہائے ایسے بنگلے مجھے بھی مل جائیں،
تو وہ فقیر نہیں ہے کسی کی لذیذ غذائیں دیکھ کر کہ ہائے میرے کو بھی ایسی غذائیں مل جائیں. نہیں، سادہ غذا، سادہ زندگی، معمولی سا گھر، معمولی سے کپڑے، اس پہ صبر بھی کرتا ہے اور شکر بھی کرتا ہے. تیسری نشانی، فقیر وہ ہے جو کبھی لوگوں سے شکایت نہیں کرتا. شکایت کرے وہ فقیر نہیں اللہ کی نظر میں. بے صبر رہے وہ فقیر نہیں. شکر نہ کرے وہ فقیر نہیں. تیسری نشانی، فقیر وہ ہے، خدا کہہ رہا ہے پیارے نبی کو، ہاں، معلم اخلاق خدا ہے، نبی پاک شاگرد ہیں، پھر ہم نبی کے شاگرد ہیں. فقیر وہ ہے جو کبھی زبان سے جھوٹ نہیں کہتا. اللہ اکبر. 4 نشانی بتا دی اللہ نے کہ فقیر وہ ہے جو کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولتا. جو جھوٹ بول لے وہ فقیر نہیں. جو بے صبر ہو جائے وہ فقیر نہیں. جو شکر نہ کرے وہ فقیر نہیں. جو شکایت کرے وہ فقیر نہیں. صلوات پڑھی محمد. فرمایا فقیر سے محبت کرو، یہ صفت والی تو میں تمہیں اپنی محبت کا نور دوں گا. عزیزان گرامی، ایمان کے 2 ہی تو حصے ہیں. 50% ایمان صبر ہے اور 50% ایمان شکر ہے. یعنی فقیر وہ ہے جس کا ایمان کامل ہو. فرمایا ان سے محبت کرو جو فقیر ہیں، جو صابر بھی ہیں، جو شاکر بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوست کا اثر ہوتا ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جو کم کھانے پہ شکر کرے گا، آپ بھی شکر. شکر انسان کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے کبھی بھی شکر نہیں کریں گے کہ اللہ نے تو مجھے دیا ہی نہیں، اس کو بلین دیے ہیں، مجھے تو $1,00,000 دیا. اسے اللہ نے رولز رائس کار دی ہے، مجھے تو بس مرسڈیز دی ہے. یہ بندہ کبھی شکر ہی نہیں کرے گا. اگر اپنے سے اوپر دیکھے گا کبھی بھی شکر نہیں کرے گا. جب اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو شکر کریں گے. عزیزان گرامی، اسی لیے حکم ہے جب کوئی نظر آئے نا جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، سجدہ کر سکتے ہو تو کر لو. اگر سجدے کی جگہ نہیں تو ہاتھ یہاں رکھ لو، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میرے اللہ تیرا شکر ہے اس بیچارے کے بعد 1 آنکھ نہیں، مجھے 2 آنکھیں دی. کوئی لولا لنگڑا دیکھ لو تو بھی شکر کیا کرو، میرے اللہ اس بیچارے کے پاس 2 ٹانگیں نہیں، میرے پاس 2 ٹانگیں ہیں. کوئی گونگا دیکھ لو، شکر کیا کرو. کبھی کبھی اسپتال جایا کرو. پتہ ہے دنیا میں 5,000 خطرناک بیماریاں ہیں، اور اگر آپ کو ایک بھی نہیں تو 5,000 نعمتیں تو خدا دے رہا ہے نا. صلوات پڑھی محمد. شکر بڑی نعمت، شکر بڑی نعمت ہے. نا شکر نہ بنو. عزیزان گرامی، خدا کہتا ہے یہ شکر گزار لوگوں سے محبت کرو، تم بھی شکر سیکھ جاؤ گے. صبر کرنے والوں کو دوست رکھو، تم بھی صابر ہو جاؤ گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جملہ فرمایا کہ جو فقیروں سے محبت نہیں کرتا وہ متکبر ہے، اور متکبر جہنمی ہے. ایک کھڑا ہو گیا ہے، بہت پیسے والا تھا، کہا مولا پھر میں کیا کروں؟ امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں جب ان فقیروں کو دیکھتا ہوں جو غریب پھٹے پرانے کپڑے فقیر، تو میں تو ان کو بالکل کچھ سمجھتا ہی نہیں، بہت حقارت سے دیکھتا ہوں. پھر میں متکبر ہوں 100%. تو متکبر پہ جنت حرام. تو مولا میں اس بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا علاج موجود ہے، عمل کرو گے؟ مولا مجھے جہنمی نہیں بننا، جو بھی کہیں میں عمل کروں گا. یہ کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھا، نوکر تھے، غلام تھے، باغ تھے، اسی لیے تکبر تھا. امام نے کہا کل سے مسجد کے سامنے ریڑھا لگا کر، جو ریڑھا نہیں لگاتے پاکستان انڈیا میں، کھجوریں بیچنے شروع کرو. غریب کا یہی تو کام ہوتا ہے نا، سب سے غریب آدمی ریڑھے پہ کھجوریں بیچتا ہے. اب اتنے بڑے امیر کو، پیسے والے ملٹی بلینر کو مولا حکم دے رہے ہیں کہ مسجد کے سامنے جا کے ٹھیلا لگا دو، کھجور والا آ گیا ہے.
کہا مولا میں کروں گا. واقعاً مومن تھا. ہاں جی ورنہ کون کرتا ہے؟ کہ مجھے تکبر کو ختم کرنا ہے. اب اس نے وہی کیا کہ کھجوریں لے کر وہ ریڑا لگا لیا مسجد سے. سب آ رہے ہیں سیٹھ صاحب ربتی آدمی کھجوریں بیچ رہا. 1 مہینے کے بعد امام نے ملاقات کی کہ اب تمہارے دل میں فقیروں کی عزت ہے یا نہیں؟ کہا مولا بہت عزت بڑھ گئی ہے. یہ امیر تو بڑے فراڈی ہوتے ہیں یہ اتنے پاک دل لوگ ہوتے ہیں, صاف دل لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو دور سے ان کے پھٹے کپڑے دیکھ کے نفرت کرتا تھا. یہ تو بڑے سچے لوگ ہوتے ہیں, بڑے وفادار لوگ ہوتے ہیں. صلوات پڑھی محمد تو فرمایا میرے نبی فقیروں سے محبت کرو. اور فقیر کون ہے یہ بھی بتا دیا. صابر بھی ہو, شاکر بھی ہو, شکایت نہ کرنے والا اور جھوٹ نہ بولنے والا, وہ فقیر ہے. صلوات پڑھی محمد. اور اب کیا فرمایا؟ یا احمد, اے میرے محبوب نبی, جو بہت پیسے والے ہیں اور دنیا والے ہیں ان سے دوری اختیار کرو. ہاں فقیروں کو دوست بناؤ, جو بہت پیسے والے ہیں اور دنیا والے ہیں ان سے دوری اختیار کرو. اب یہاں بھی ہماری نظر کچھ اور ہے, اللہ کی نظر کون ہے کہ اور ہے کہ دنیا والے کون ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. جیسے فقیروں کو سمجھنے میں ہم غلطی کر رہے تھے نا, دنیا والے کون ہیں اس کو سمجھنے میں بھی ہم غلطی کریں گے. اسی لیے نبی پاک نے پوچھ لیا, اے میرے اللہ اہل دنیا کون ہیں, دنیا والے کون ہیں, ان کی نشانیاں, جن سے حکم ہے ان کے ساتھ زیادہ نہیں اٹھا بیٹھا کرو, ان سے دور رہو. دنیا والوں سے, پیسے والوں سے دور رہو. اب دنیا والا کون ہے؟ ہر پیسے والا دنیا والا نہیں ہے. صفات سن لیجئے. صلوات پہ محمد. فرمایا خدا نے یا احمد, اے میرے محبوب نبی, دنیا والا وہ ہے جس کی ساری ہمت, ساری کوشش صرف کھانے کے لیے ہے. ہاں جی, لذیذ کھانا مل جائے, چاہے حرام و حلال اس کی کوئی فکر نہیں ہے. میک ڈونلڈ کا مل جائے, جہاں کا بھی مل جائے, اس کی ساری جو ہے کوشش جو ہے وہ غذا ہے کہ غذا اچھی مل جائے. حلال حرام کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اس کا دوسرا مقصد ہنس ہنس کے زندگی گزارنا ہے. بس ہنستا رہو, کھانا اچھا ملے اور ہنستا رہو. اور تیسری نشانی اہل دنیا کی یہ ہے کہ وہ بہت غصے والے ہیں. ممکن ہے فقیر ہو غصے والا تو اہل دنیا والا ہے, یہ دنیا والا ہے, آخرت والا نہیں ہے. تیسری نشانی کیا ہے کہ بہت غصے والا ہے. اہل دنیا ہے وہ, اہل آخرت نہیں. کیونکہ خدا فرماتا ہے اے میرے بندے, اگر تو چاہتا ہے کہ میرا غضب تجھ پر نہ ہو قیامت کے دن, تو تو بھی کسی پر غضبناک نہ ہو. تو ضمانت دے دے کہ تو میرے بندوں پہ غصہ نہیں کرے گا تو میں بھی تجھ پہ غضب نازل نہیں کروں گا. صلوات پڑھی محمد. اور چوتھی نشانی, یہ خدا کی رضا پہ کبھی راضی نہیں, اعتراض کرتے. ہاں جی, اہل دنیا وہ ہے جو خدا کی رضا پر راضی نہ ہو. بیٹا مر گیا, خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں مار دی. ہاں جی, کوئی مصیبت آ گئی, خدا پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ اہل دنیا ہے, خدا کی رضا پہ راضی نہیں ہے. اور پانچویں نشانی کیا ہے؟ اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو یہ کبھی معافی نہیں مانگتے. اب اگر فقیر ہے تو وہ اہل دنیا ہے,
ہاں غلطی ہو جائے اور انسان معافی نہ مانگے تو فرماتے یہ دنیا دار ہے، اس کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. منع کر رہا ہے اللہ اپنے حبیب کو. اگر میری محبت چاہتے ہو تو یہ صفت سن لو. یہ غلطی کے بعد اپنی غلطی نہیں مانتا. شیطان نے بھی تو نہیں مانی نا غلطی. اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان اگر غلطی مان لیتا تو شیطان نہیں ہوتا. کہا میرے اللہ غلطی میری نہیں تیری ہے. استغفر اللہ. تو اگر آدم کو سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں کبھی خراب نہ ہوتا. تو نے مجھے خراب کیا. صلوات پڑھی محمد. فرمایا جو غلطی کو نہ مانے یہ اہل دنیا ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو ورنہ میری محبت چلی جائے گی. یہ غلطی کے بعد اپنی غلطی نہیں مانتا، معافی نہیں مانگتا. اور اگر کوئی دوسرا غلطی کر لے اس سے معافی مانگنے آئے یہ اسے معاف نہیں کرتا. اہل دنیا بیچارے انسان سے غلطی ہو گئی، رشتہ داریوں میں غلطی ہو جاتی ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے. فرمایا یہ اہل دنیا کی نشانی ہے، دنیا والا ہے، اس کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو. یہ معاف نہیں کرتا. کوئی عذر پیش کرتا ہے اس کا عذر قبول نہیں کرتا. خدا کی اطاعت میں یہ بہت سست ہے اور گناہ کرنے میں بڑا چست ہے. اللہ کی نماز کے لیے نہیں اٹھے گا، انڈیا کی فلم دیکھنے کے لیے جمپ لگائے گا، گندی فلم دیکھنے کے لیے، گناہ کے لیے جمپ لگا کر جائے گا. ہاں یہ اس کی نشانی اہل دنیا. ہاں اللہ کی اطاعت میں بڑا سست اور گناہ میں بڑا چست ہے. اور تیسری سے زیادہ، پانچویں چھٹی نشانی یہ دنیا دار کون ہے؟ یہ گستاخ بھی ہے. یہ اہل دنیا کی نشانی گستاخ ہے، بے ادب ہے. بے ادب کے ساتھ مت رہا کرو. دیکھیے یہ امام کا حکم. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ امام کا ساتھی تھا، ہمیشہ صحابی تھا، جہاں امام جاتے تھے یہ ساتھ جاتا تھا. مشہور تھا یار امام کا یہ پکا دوست ہے، پکا صحابی. اس کا ایک غلام تھا، اس کو کہیں کام سے بھیجا، بازار میں نکلے امام بھی یہ بھی. وہ دیر سے آیا، اس نے غلام کو گالی دی. گالی دی. امام نے کہا آج کے بعد تجھے حق نہیں ہے کہ میرے ساتھ بازار میں چلے. ختم، تیری میری دوستی ختم. کہ تو گستاخ ہے، تو نے گالی دی. گالی دینے والا چاہے نوکر کو گالی دے گستاخ ہے، اسے حق نہیں کہ امام کا صحابی بن. اللہ فرمایا یہ اہل دنیا ہے، جو گالی گلوچ کرتے ہیں ان کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ سننے سے بھی اثرات ہوتے ہیں. جو لفظ آپ سنتے ہیں برا، اس کا بھی برا اثر ہوتا ہے. یہ گستاخ ہے. اور نشانی اہل دنیا وہ ہے جس کی لمبی لمبی آرزویں ہیں، مرنے کے لیے تو اس نے سوچنا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. یہ اہل دنیا ہے جس نے مرنے کے لیے سوچا ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی ابھی فیصلہ چل جائے گا کہ ہم میں سے اہل دنیا کون ہے. صلوات پڑھیے محمد. کسی نے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ اہل دنیا، دنیا دار غافل ہوتے ہیں، غافل، موت سے غافل، قبر سے غافل، سکرات سے غافل، قیامت سے غافل. غافلوں کی کیا نشانی ہے؟ اہل دنیا کی آرزویں فقط دنیا کے لیے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنے کارخانے بنانے، یہ بنانے، یہ بنانے، یہ بنانے. قبر کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو سمجھنا آسان ہے کہ کون غافل ہے، کون اہل دنیا ہے.
فرمایا جس کے گھر میں اس کا کفن تیار نہ کو غافل سمجھے. غافل ہے، مومن نہیں ہے. لمبی لمبی آرزویں ہیں مگر موت کی کوئی تیاری نہیں. ممکن ہے آج رات ہمیں موت آ جائے، موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. اب ہمارے گھر میں ہر چیز مل جائے گی، رنگین ٹی وی ہوگا، فریج ہوگا، VCR ہوگا، کمپیوٹر، واشنگ مشین. اگر نہیں ملے گا تو $50 $10 کا کفن نہیں ملے گا. یہ غفلت ہے کہ اہل دنیا وہ غافل نہیں ہے جس کے گھر میں اس کا کفن تیار ہو. تو ہم لوگ خوش ہو جائیں گے ہم کربلا سے کفن لے آئیں. الحمدللہ ہم غافلین میں سے نہیں ہیں، ہم اہل دنیا نہیں ہیں، ہم دنیا دار نہیں ہیں. ہم تو کربلا سے کفن مس کر کے لائے ہیں، مشہد سے مس کر کے لائے ہیں، مکہ مدینے سے مس کر کے. الحمدللہ ہم خوش ہو جائیں گے. نہیں، حدیث پوری سنیں پھر خوش ہو جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ غافلین میں سے نہیں ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے جس کا کفن اس کے گھر میں تیار ہو. اس کفن کو پیٹی میں بند کر کے رکھنا نہیں. فرمایا اہل دنیا وہ نہیں، غافل وہ نہیں جو ہر رات کفن کی زیارت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے اے میرے اللہ یہ کفن میرے لیے بہشت کا کفن بن جائے. صلوات پڑھی محمد. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا لمبی لمبی آرزویں اور موت کے لیے ذرہ برابر تیاری نہیں. یہ اہل دنیا. کتنی صفات ہو گئی، 8-10 صفات ہو گئی. اب سنیے، یا احمد جو اپنے نفس کا حساب نہ کرے، جو اپنے نفس کا حساب نہ کرے، آج میں نے کیا کھویا کیا پایا، وہ اہل دنیا ہے. اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو جو نفس کا حساب نہ کرے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اسی جملے کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا لیس منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم، جو ہر دن اپنے نفس کا حساب نہ لے کہ میں نے آج کیا کھویا آج کیا پایا. ہر دن آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. آنکھ یہ ذریعہ تجارت ہے، زبان ذریعہ تجارت ہے، کان ذریعہ مجلس سن رہے ہیں ثواب لے رہے ہیں اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. ہاتھ ذریعہ تجارت ہے، پاؤں ذریعہ تجارت ہے. ساتوں اعضاء سے بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے، یا نفع میں رہتا ہے یا نقصان میں رہتا ہے. امام فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جس کا پورا دن گزر جائے حساب نہ کرے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، میں بہتر رہا یا برا رہا. اللہ اکبر. فرمایا یہ اہل دنیا ہے. پورا دن گزر گیا اور جہاں پر پتا چلا کہ بینک سے $1,00,000 نکل گئے، اب حساب کتاب کے لیے بیٹھ جائے گا، ادھر فون کرے گا ادھر فون کرے گا. ہاں جی، اعمال سب سے بڑی تجارت ہے اللہ سے. تو نے کیا کھویا کیا پایا. ایک ان پڑھ عورت نے اس حدیث کو سنا، وہ بیچاری لکھ تو نہیں سکتی تھی، کہا میں عمل کروں گی. غصے میں آ گئی، ایک کوئی لکیر، کوئی قلم لے کر ایک لکیر کھینچ لی دیوار پہ. پھر غیبت ہو گئی، ایک لکیر کھینچ لی. پھر کوئی غلطی ہو گئی، ایک لکیر کھینچ لی. اس طرح سے کرتی گئی. اب جب شام ہونے لگی دیوار کے قریب آئی، دیکھا پوری دیوار گناہوں سے کالی ہو چکی ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہر دن میرا یہ حال تھا، مگر جب حساب نہیں کرتی تھی تو خود کو بڑی مومنہ سمجھتی تھی. صلوات پڑھی محمد عزیز. اگر ہم حساب کتاب نہ کریں یہ غفلت ہے، دھوکے میں مارے جائیں گے. سمجھیں گے بڑے مومن ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے علی والے ہیں. حساب کتاب کے بغیر کیسے پتہ چلے گا. مولا علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں جاف عن اللیل جنبک، اے انسان تو رات کا کھانا پینا کھا کے بستر پہ گر نہ جا. تو حیوان نہیں انسان ہے. کل تجھے 50,000 سال کھڑا ہو کے حساب دینا. قیامت کا ایک دن تنہائی میں چلا جا اور تنہائی میں حساب کر. آج جو دن اللہ نے صحت سلامتی کے ساتھ دیا
یہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ آج میں نے آنکھ سے کسی نامحرم کو حرام سے تو نہیں دیکھا، زبان سے جھوٹ تو نہیں کہا، کسی کی اہانت اور بے عزتی تو نہیں کی، غیبت تو نہیں کی، ہاتھ سے میں نے کسی کو مارا تو نہیں، کوئی غلط اشارہ تو نہیں کیا، پیٹ میں حرام تو نہیں گیا۔ ساتوں اعضاء کا حساب کر، اگر تو نے گناہ آج نہیں کیے شکر کا سجدہ ادا کر، میرے اللہ تیرا شکر ہے آج مجھ سے گناہ نہیں ہوئے یا کم ہوئے، میرے اللہ طاقت دے آنے والا دن اس سے بہتر ہو، پھر جا کے سو جا۔ اگر گناہ زیادہ ہیں مولا علی فرماتے ہیں گریا کر، رو، ان آنسوؤں کو آنسوؤں کے ذریعے سے عذاب کو مٹا دے۔ گناہ آگ ہے، اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے کیا تو سوئے گا؟ کیا تیرے گھر میں بچھو آ جائے تو سوئے گا؟ اگر تیرے گھر میں بستر کے نیچے سانپ آ جائے تو سوئے گا؟ یہ گناہ جو آج تو نے کیے ہیں اس سے قبر میں بچھو بنائے ہیں، سانپ بنائے ہیں، آگ بنائی ہے، تو کیسے سو جاتا ہے؟ پہلے انہیں مٹا دے پھر آرام سے سو جا، یہ مولا کا حکم ہے۔ اور اللہ پاک بھی پیارے پاک نبی سے کہہ رہا ہے کہ جو اپنے اعمال کا حساب کتاب نہ کرے وہ دنیا دار ہے۔ دنیا دار صرف پیسے والے کو نہیں کہتے، جس کے پاس حساب کتاب نہیں ہے وہ دنیا دار ہے۔ اس سے زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کرو، اس سے دوری اختیار کرو، فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور نشانی یا احمد، یا احمد، دنیا دار وہ ہے جو دین کے معاملے میں بڑا جاہل ہے۔ ویسے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریاں ہیں، دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وضو کیسے ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ جہالت، یہ دنیا دار ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مگر سورہ الحمد صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنا بڑا جرم ہے یہ دنیا دار ہے۔ اور سورہ الحمد صحیح نہیں پڑھنا آتی تو آپ کا حج بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 رکعت نماز طواف صحیح ہونی چاہیے، حج بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ زندگی ضائع کر دی، دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں پتا، حلال حرام کا کوئی مسئلہ پتا نہیں، فرمایا دین کے بارے میں یہ جاہل ہے، باقی سارے علوم کیمسٹری فزکس سائنس سب پڑھا ہوا ہے، یہ دنیا دار ہے، اس دنیا دار کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو۔ اللہ فرماتا ہے دوسرا کیا؟ کم سوچ فکر رکھنے والا اور زیادہ فضول باتیں کرنے والا، یہ بھی اہل دنیا ہے، فکر نہیں کرتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، فکر نہیں کرتا ہے مجھے قبر میں بھی اترنا، بس باتیں کرتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے، یہ اہل دنیا۔ اور ذرہ برابر اسے خوف نہیں، نہ قبر کا، نہ قیامت کا، نہ خدا کا۔ عزیز، جس کے دل میں خوف نہیں، اصل میں وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے، ہر کام کرے۔ تبھی تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مولا میری بیٹی ہے، میں اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اچھا رشتہ ملتا نہیں۔ مولا نے کہ کیا تمہارے کنڈیشن ہے؟ یہ 8-10 اس کے شرائط تھے، ایسا داماد ڈھونڈ رہا ہوں۔ امام نے کہ بہت زیادہ شرطیں، پھر تو تمہاری بیٹی بوڑھی ہو جائے گی، پھر مولا میں کیا کروں؟ امام نے کہ صرف ایک چیز تلاش کر، جس کو بھی اپنا بیٹا بنانے والے ہو، داماد بنانے والے ہو، اس کو دیکھنا تمہیں یہ کہ اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں، بس۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کسی بھی طریقے سے تمہیں کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، تو جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ کبھی تیری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد عزیز، جس کے دل میں خوف خدا نہیں، درندہ ہے، درندہ ہے، ظالم ہے، وہ فرعون ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اصل یہ خوف خدا ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ اگر خوف خدا نکل جائے انسان ہٹلر بن جاتا ہے، صدام بن جاتا ہے، شمر بن جاتا ہے۔ خوف خدا نہیں تو ایمان نہیں ہے۔
فرمایا ان لوگوں سے مت بیٹھا کرو، مت تعلق رکھو جن کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے، خوف آخرت ہی نہیں ہے. یہ اہل دنیا. اگر فقیر ہے اور اس کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ بھی دنیا دار ہے. اگر امیر ہے اس کے دل میں خوف خدا نہیں، وہ بھی اہل دنیا ہے، دنیا دار ہے. صلوات پڑھیں محمد. یا احمد. دنیا دار کون ہے؟ اہل دنیا کی صفات، جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں مگر وہ کبھی شکر نہیں کرتا، اور جب بلا وہ مصیبت آئے تو وہ کبھی صبر نہیں کرتا. وہی نشانیاں اس کے خلاف. فقیروں کے اندر صبر و شکر ہے اور دنیا داروں کے اندر صبر اور شکر نہیں ہے. اے میرے محبوب ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، ورنہ میں اپنی محبت نہیں دوں گا اسے جو ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے. صلوات پڑھیں محمد. اب تعلقات سے مراد رابطہ ہو، یعنی ان کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا نہ کرو. السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلے جاؤ. ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو صابر بندے ہیں اور شاکر بندے ہیں. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی ہم کسے دوست بنائیں؟ دوست بہت اہم چیز ہے. مولا علی فرماتے ہیں برا دوست جہنم کی آگ ہے. اکثر شریف خاندان کے بچے بھی بری دوستوں کی وجہ سے نابود ہو جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، زانی بن جاتے ہیں. اچھے ماں باپ کی اولاد بھی. یہاں بہت خیال رکھیں، برے دوست سے بچائیں اپنی اولاد کو. پوچھا یا اللہ کے نبی ہم کنہیں دوست بنائیں؟ حضرت عیسیٰ فرماتے انہیں دوست بنائیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. توجہ فرمائیے آپ نے. دوست ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جسے دیکھ کر اہل بیت یاد آ جائیں، جو آپ کو کربلا لے جائے، جو حرم حسین لے جائے، جو مشہد مقدس لے جائے، جو حج لے جائے، جو مجلس میں لے آئے. صلوات پڑھیں محمد. توجہ فرمائیں. دوست بہت اہم ہے عزیزان گرامی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تیسری نشانی اہل دنیا. یا احمد دنیا دار وہ ہے جو صرف اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. ہاں جی، یہ دنیا دار ہے، جو تعریف کرے خوش ہوتا. اب فقیر ہو یا امیر ہو، جو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے وہ اہل دنیا ہے، دنیا دار ہے، وہ اہل آخرت نہیں. چاہے مولوی ہو، مولوی صاحب بھی جب تک واہ واہ نہ ہو مجلس نہیں پڑھتے. صلوات پڑھیں محمد. بیچارے ایسے مومنین کو مجلس سے اٹھا بھی دیتے کہ تمہیں بولنا نہیں تو پیچھے جا کے بیٹھو. اپنی تعریف سننے والے یہ مولوی بھی اہل دنیا. ہاں، اہل دنیا کون ہے؟ جو واہ واہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، اور ہمیشہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا. حرام ہے کسی کے عیب کو تلاش کرنا، غیبت اسی کا نام. واجب ہے اپنے عیبوں کو تلاش کرنا اور حرام ہے دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا. صلوات پڑھیں محمد. اپنے عیبوں کو تلاش کرنا عبادت ہے، یہی تو توبہ ہے. دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا گناہ ہے، حرام ہے. سب سے بدترین گناہ غیبت ہے عزیزان من. ہاں، اب دیکھیے یہ صفت ہے خبیث. اب دیکھیے جو اچھے پرندے ہوتے ہیں وہ پھولوں کو تلاش کرتے ہیں، ہاں، جا کے خوشبودار پھول پہ بیٹھتے ہیں. اور جو گندی مکھی ہوتی ہے وہ نجاست کو تلاش کرتی ہے، ہاں، جا کے گندگی پر بیٹھتی.
یہ گندی مکھی کی طرح لوگ ہیں جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کیوں تلاش کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسُّسُوا، حرام ہے جاسوسی کرنا۔ تم اس کی قبر میں جاؤ گے، اپنی قبر میں جاؤ گے، اپنے عیب تلاش کر تاکہ اس کی اصلاح کر لے۔ ہاں حرام ہے۔ فرمایا اہل دنیا دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے۔ پتہ ہے سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب کس بندے پر ہوگا؟ غیبت کرنے والے پر۔ وہ کیوں؟ غیبت کرنے والا جتنا ذلیل ہوگا قیامت کے دن کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا؟ حدیث میں کہ غیبت کرنا والا آئے گا، اس کو اعمال نامہ دیں گے فرشتے، وہ پڑھے گا، لکھا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نمازی تھا۔ لکھا ہے تو نے روزہ نہیں رکھا، کہ روزے دار تھا۔ لکھا ہے کہ حج نہیں، پریشان ہونا ہی ہونے، حج بھی کیا تھا روزہ بھی، اعمال میں لکھا ہوا ہے نہیں۔ پھر لکھا تو نے شراب پی، اس نے کبھی شراب نہیں پی۔ لکھا تو نے زنا کی، ارے میں نے کبھی زنا نہیں کی۔ وہ اس سے بڑا پریشان کیا ہوگا؟ وہ چیخے گا میرے اللہ تیرے فرشتوں سے مسٹیک ہو گئی ہے، میرا نہیں ہے، میں تیرا نمازی تھا، روزے دار تھا، میں حاجی تھا، میں زکوٰۃ دینے والا تھا، یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے۔ خدا کی آواز ہے کہ او بدبخت یہ تیرا ہی ہے۔ اب کس سے بڑے پریشان نہیں ہو تو کیا ہو، یہ بدبخت تیرا ہی اعمال نامہ۔ میں نے کبھی زنا نہیں کی میرے اللہ۔ کہا جس زانی کی تو نے غیبت کی اس کا گناہ تیرے پاس آ گئی، اور جس زانی کی تو نے غیبت کی تیری نمازیں ادھر چلی گئی۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے؟ اور اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے، گناہ ہے بدون لذت، بغیر لذت کے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ نماز بھی چلی گئی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لوگ جاتے ہیں $4,000 $5,000 آج کل خرچہ ہو گیا ہے حج کا، اور وہاں جا کے کسی کی غیبت کرتے ہیں، ثواب اس کو مل جاتا ہے، یہ ایسے چکر کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ کتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور عزیزان گرامی مشکل بات یہ ہے کہ غیبت کرنا جتنا گناہ ہے اتنا سننا بھی گناہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ کبھی غیبت سنا بھی نہ کریں، اسے منع کریں، اگر منع کرنے کی جرت نہیں اٹھ کے چلے جائیں، آپ کے اعمال بھی چلے جائیں گے کہ آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا احمد یار کون ہے؟ ہاں دوسروں کی تعریف سننا پسند نہیں کرتا، صرف اپنی تعریف، دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے۔ اور بڑی نشانی، دنیا دار وہ ہے جو علماء کی عزت نہیں کرتا، خود ہی کو سب کچھ سمجھتا، میں ہی عالم ہوں، میں ہی مجتہد، کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ کہ یہ نشانی ہے دنیا دار کی، علماء کا احترام نہیں کرتا، خود ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ، خدا فرماتا ہے، حالانکہ وہ اہل عرفان یعنی ولی خدا، اولیاء خدا، اہل عرفان کے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ یہ نشانی اہل دنیا کی، جو علماء کا احترام نہیں کرتا، یہ اہل دنیا ہے، اہل آخرت نہیں۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یہ دین، یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے علماء کے ذریعے سے، اور کیسے کیسے علماء گزرے ہیں، اور کتنے علماء شہید ہوئے ہیں، تبھی آج ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اہل سنت کے ہاں اجتہاد کا دروازہ نہیں ہے، تاریخ معلوم کریں کیوں؟ ان کے ہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ بنی عباس کے عیاش بادشاہوں نے دیکھا کہ یہ اجتہاد ہمارے لیے خطرہ ہے، ہر مجتہد زمانے کے اعتبار سے تحقیق کرتا ہے اور ہماری بدمعاشیوں پر انگلی اٹھاتا ہے اور ہمارے لیے مشکل کرتا ہے۔ تو کہا آج کے بعد ختم، کوئی مجتہد نہیں، بس 4 مجتہد، ابو حنیفہ ہو گئے جناب، 3 اور مالکی
حنبلی وغیرہ وغیرہ، اب کوئی مجتہد نہیں ہوگا، اور جو بھی اجتہاد کرے گا اس پہ قتل کا حکم ہے۔ اب ہمارے بادشاہ کی مرضی، جو بھی عیاشی کرے۔ اجتہاد یہ کہ زمانے کے اعتبار سے مجتہد سے آپ فتویٰ پوچھتے ہیں، آج فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے، آج حکمران نے یہ کیا، اس کے بارے میں بتائیے جائز ہے یا ناجائز ہے، مثلا انشورنس کا مسئلہ، نئے نئے مسئلے، مجتہد قرآن حدیث سے آپ کو بتائے گا کہ یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور شیعہ علماء کو بھی کہا گیا آپ بھی اجتہاد بند کریں۔ شہید اول لبنان کے عالم تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کے حکم کے تابع نہیں، ہم امام زمانہ کے حکم کے تابع، ہم اجتہاد۔ صلوات پڑھیں۔ شہید اول کو شہید کر دیا گیا، اور پوری کتاب اہل بیت کی فقہ کی انہوں نے زندان میں لکھی، پہلے اتنے دن جیل میں بھی تھے۔ آج جس کتاب کو پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں، لمعتین۔ پھر ہمارے دوسرے عالم، وہ بھی لبنانی تھے، شہید ثانی، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا، اجتہاد ختم کرو، کام نے نہیں ختم کرنا۔ ہاں جی، انہوں نے دیکھا کہ شہید اول نے پوری کتاب زندان میں لکھی ہے، انہوں نے وہیں اس کی شرح بھی لکھنا شروع کر دی۔ صلوات پڑھی محمد وآل۔ اور اس ٹائپ کے ہمارے علماء تھے، ان کا مقام دیکھیں، شہید ثانی کو پھانسی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہاں، ایک کاغذ پہ خط لکھتے ہیں، ڈارے خدا کو لکھتے ہیں اگر تو میرا رب ہے تو میری مدد کر، ربی میں لکھتے ہیں، اور یوں پھینکتے ہیں تو پرچہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ ولی خدا تھے، ہاں، ڈارے خدا سے خط و کتابت، ہاں، اگر تو میرا رب ہے تو میری مدد کر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی کاغذ واپس آیا، نیچے جواب لکھا ہوا ہے، اگر تو میرا عبد ہے تو صبر کر۔ مسکرا کر پھانسی کے تختے پہ چڑھ گئے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اس طرح سے علم محمد و آل محمد ہم تک پہنچا۔ علماء نے قربانیاں دی ہیں، تو آج آپ کے پاس فقہ اہل بیت موجود ہے، آج آپ کے پاس درس اجتہاد ہے، آپ کے ہاں یونٹی ہے۔ حالانکہ ہماری تعداد کم ہے، دنیا میں 30 کروڑ ہوں گے، وہ ہمارے بھائی ان کی 70-80 سے بھی زیادہ، کئی کروڑ ہیں، مگر آپ دیکھیں کسی مسئلے میں بھی ان کے فتوے ہزاروں الگ الگ ہوں گے، ہمارے 8-10 کیا 100 بھی مجتہد ہوں، مگر پھر بھی فتویٰ ہمارا ایک ہوتا ہے مجتہدین۔ وہ کیسے؟ ہر مجتہد آپ کو اجازت دیتا ہے احتیاط واجب لگا کر کہ اس مسئلے میں ہم نے تحقیق پوری نہیں کی ہے، آپ دوسرے مجتہد سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ اور اگر کوئی مجتہد کہہ دے حکم تو میں نے حکم دیا ہے تو سب پہ واجب ہو جاتا ہے، جس طرح سے آیت اللہ شیرازی نے کہا کہ تمباکو پینا بیچنا حرام ہے، یہ فتویٰ نہیں تھا، حکم تھا، اور اگر ایک مجتہد حکم دے دے تو مجتہدین پر بھی واجب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمباکو کا جو معاملہ انگریز گورنمنٹ اور ایران کے درمیان ہوا تھا وہ پورا کا پورا باطل ہو گیا، اور انگریزوں کو وہاں سے نکلنا پڑا اسی فتویٰ کی وجہ سے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو ہندوستان کی طرح ایران بھی کالونی ہوتا، انگلش کالونی ہوتا۔ دیکھیں ایک مجتہد نے پوری قوم سے بچا لیا، لہذا فرمائیے اہل دنیا، اتنی ساری صفات جو اللہ پاک نے بتائیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر سے نکال دیں، کہ ہم اہل دنیا نہ کہلائیں بلکہ ہم اہل آخرت بنیں، کیونکہ کربلا کا میدان یہی تو بتاتا ہے، ایک طرف اہل دنیا ہے، ایک طرف اہل آخرت ہے۔ یزیدی دنیا دار ہیں، لشکر یزید دنیا دار ہے، اور لشکر حسین دیندار ہے، اہل آخرت۔ پروردگار ہم سب کے دلوں کو
اس نور اخلاق سے بھر دے جو نور اخلاق تو نے معراج کی رات پیارے نبی کو عطا کیا. ہم سب کو میرے اللہ وہ ایمان عطا کر، وہ طاقت عطا فرما، وہ تقوی عطا فرما کہ ہم میں سے کوئی اہل دنیا نہ بنے. صلوات پڑھیں محمد وآل. عزیزان گرامی، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. آج ہمارا مذہب مظلوم ہے، شیعہ مظلوم ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ حساب لگائیں ہر مہینے میں دنیا میں 2 سے 5 ہزار شیعوں کو بے گناہ شہید کیا جا رہا ہے. یہ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے. آپ دیکھیں عراق میں ایک مہینے میں کبھی 1000 کبھی 2000 لوگ مارے جاتے ہیں، اور شام میں آپ دیکھیں کہ ہول سیل سے شیعوں کو قتل کر رہا ہے. ہاں جی، کس قدر وہاں قتل عام ہے. 2 سال میں کتنے لوگ مومنین شہید ہوئے. وہ پاکستان میں بھی یہی سلسلہ جاری ہے، کبھی کوئٹہ کبھی کراچی میں مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہے. ابھی بھی 2 ہمارے ڈاکٹر شہید ہو گئے، کچھ اور مومنین شہید ہو گئے. کبھی پنجاب میں کچھ رپورٹیں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی. مسلسل شیعوں پہ ظلم ہو رہا. اور یہ نشانیاں ہیں امام کے ظہور سے پہلے یہ ہونا ہے. ہماری ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت شیعوں پہ ظلم ہوگا، بہت شیعہ مارے جائیں گے امام کے ظہور سے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے عزیزان کرام، اس وقت شیعہ قوم مظلوم ہے. ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اقلیت میں ہیں. پھر بڑی بڑی طاقتیں ہمیں ختم کرنا چاہتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا، اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا کہ یہ بندر جو منسٹر تھا پھر CIA کا چیف ہے سعودی کا، یہ گیا پوٹین کے پاس، روس کے والے کے پاس، کہ ہم تجھے 40 بلین کی رشوت دے رہے تھے، اسلحہ خریدتے ہیں، تم اس میں مداخلت نہ کرو، شام میں ہمیں مارنے دو. جس نے بہت بڑی ایک فورس بنائی ہے بندر نے، جو لوگ کلنگ کر رہے ہیں وہاں پر. اور یوٹیوب پہ فوٹو بھی ہیں کہ سینہ کاٹ کے، یہ سب بندر کے سپاہی ہیں کہ جگر کھا رہے ہیں. یہ وہی وہابیزم سعودیزم ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ $40 بلین رشوت دے رہا ہے کہ ہمیں شیعوں کو مارنے دو. اب دیکھیے کتنی بدبختی ہے اس حکومت کی. دعا کریں خدا انہیں غرق کرے جیسے صدام غرق ہوا. یہ سعودی کنگڈم کا بھی خاتمہ ہو تاکہ دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو. پوری دنیا میں یہی پیسہ دے رہے ہیں. پاکستان میں بھی ایک شیعہ کو قتل کرنے کا $1 ملین دے رہے ہیں. لہذا کمپٹیشن میں ہر گنڈا، ہر قاتل جو ہے مومنین کو قتل کر رہا ہے پیسے کی وجہ سے. لہذا آج ضرورت ہے متحد ہونے کی. اقلیت میں جو بھی قومیں ہوں ان کے لیے 3 چیزوں کا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں نا یہودیوں کی، یہودی بھی یورپ میں اقلیت میں تھے ایک زمانے میں، اور عیسائی اور ان کے زمان جنگ ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ تھوڑے تھے، ان کو مار پڑتی تھی. انہوں نے کیا کیا، کیا ٹیکنیک استعمال کیا. ہر کوئی یہودیوں کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. یورپ امریکہ میں ایک زمانہ یہ تھا کہ کئی جگہ پر اچھے پارکس میں لکھا جاتا تھا اور سمندر کے کنارے پہ نو ڈاگ نو جو. یہ 50 سال پہلے. اس قدر ان کے خلاف نفرت تھی. آج کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا ہے. انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیسے سیو کیا، یہ بھی اقلیت میں. انہوں نے 3 چیزیں کی. ایک، میڈیا پہ کنٹرول کر لیا. ہاں جی، ڈسکریمنیشن ایک جرم ہے، آج جیل میں جا سکتا ہے آدمی. اور دوسرا، یونیورسٹیوں پہ قبضہ کر لیا. اب یونیورسٹیوں میں جتنے بھی استاد ملیں گے آپ کو وہ یہی ملیں گے، اچھے اچھے پروفیسر یہی ملیں گے. اور تیسرا، بزنس. 3 چیزیں، اور تینوں چیزوں کی اسلام نے بڑی اہمیت بیان کی ہے. ہاں جی، علم حاصل کرو من المہد الی اللحد. ہاں، اور تیسرا، یہ 3 چیزیں، تجارت سنت پیغمبر اور میڈیا یہی تو تبلیغ ہے. آج ہم بھی اقلیت میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی قوم کی حفاظت کریں، اس ٹیررزم کو ختم کریں دنیا سے، یہ 3 کام آپ کو کرنے ہوں گے. ہاں، دنیا سے ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے آپ علم میں آگے بڑھیں. علم میں، ایجوکیشن میں
آگے بڑھیں. ہاں جی. ایک یہودی نے ایک مسلمان سے ڈیبیٹ کی اور مسلمان ہار گیا. اس نے کہا تم پوری دنیا میں ایک یہودی ان پڑھ دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. تم دنیا میں ایک یہودی غریب دکھاؤ. نہیں دکھا سکتے. یعنی قرآن پہ وہ عمل کر رہے ہیں, ہم نہیں عمل کر رہے. تو شرم کی بات ہے نا. قرآن نے خود کہا جو قوم مجھ پہ عمل کرے گی وہ ترقی پائے گی, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان. یہودی ڈیبیٹ میں جیت گیا. کہ پوری دنیا میں ان پڑھ دکھاؤ, ایک یہودی فقیر دکھاؤ, اور پوری دنیا میں دکھاؤ کہ ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو قتل کیا ہو. تم مسلمان ہر روز ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی پکڑو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اس پہ عمل کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا ہے. ہاں جی. مسلمان نے کہا تم سود خور ہو. اب کچھ نہیں, اس کے پاس دلیل آئی تو ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس نے یہودی سے کہا تم سود خور ہو. کہا ہم سود لیتے ہیں غیر یہودی سے, تم مسلمان سے لیتے ہو. حقیقت ہے. بولے ہم اپنے یہودی کو 3 مرتبہ قرض حسنہ دیتے ہیں تاکہ وہ اوپر آ جائے. تم دیتے ہو مسلمان, حالانکہ تمہارے قرآن میں ہے قرض حسنہ دینے کی بات. ہاں, ہم سود لیتے ہیں غیر یہودی سے, اپنے یہودی کو قرض حسنہ دیتے ہیں. عزیزان گرامی, قرآن پہ وہ عمل کر رہے ہیں, اس لیے وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. ہاں, ہم اپنے ایک یہودی کو بزنس سیکریٹ دیتے ہیں, تم مسلمان کی ٹانگ کھینچتے ہو. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مصیبت میں ہیں. ہم مسلمان ہیں کہنے کے لیے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. یہودی نے کہا میں چیلنج دیتا ہوں, یہودی قوم میں کوئی غدار دکھاؤ ورنہ میں مسلمانوں میں 1000 دکھاتا ہوں. غدار کیوں ہے؟ کہ غربت ہے, فقیری ہے. ان کے ہاں کوئی غریب ہی نہیں ہے کہ آپ اسے خرید سکیں. ہمارے ہاں کتنے فقیر ہیں. واقعاً دیکھیے اسلام پر قرآن پہ ہم عمل نہیں کر رہے, اسی لیے پرابلم ہے. تو عزیزان گرامی, ایجوکیشن میں یہودی نے کہا کہ 100 سال میں تم مسلمانوں نے 6 نوبل پرائز لیے ہیں, ہم یہودیوں نے 170 لیے ہیں. ہم 12 کروڑ ہیں, تم 1.5 ارب ہو. مسلمان بیچارہ ہار گیا. اس کے بعد جواب نہیں تھا. حقیقت ہے, اس کا کیا جواب ہوگا؟ یعنی قرآن پہ یہودی عمل کر رہا ہے, حدیث پہ یہودی عمل کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا علم حاصل کرو من المہد الی اللحد, گہوارے سے لے کر قبر تک, قبر کے کنارے تک. ہم میں سے کتنے پی ایچ ڈی ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسرائیل میں ہیں. بتائیے, وہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. یہ شرم کی بات ہے عزیزان گرامی. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اس جہالت کو ختم کریں, کلنگ کو ختم کریں, ٹیررزم کو, تو ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. الحمدللہ یہ بہت کوششوں کے بعد ایک یونیورسٹی, اب ایک نہیں 10 یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اس میں سب آپ حصہ لیں. یہ سب کا یونیورسٹی ہے, ایلیا یونیورسٹی مولا علی کے نام سے, اور اس میں بہت سارے کورسز ہیں جو آپ سب کر سکتے ہیں. اس کی ممبرشپ بھی ہے جس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اس میں بہت اچھے کورسز ہیں, سائیکالوجی کے بھی کورسز ہیں, تاکہ آپ کے اگر کوئی ڈپریشن ہے, پریشانی ہے, بہت سارے گھروں میں جھگڑے فساد, یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. ہاں, کاؤنسلنگ کے یہاں جابس ہیں, اور کاؤنسلنگ کا بھی کورس ہم آفر کر رہے ہیں. کتنے لوگ آپس میں, اب دیکھیے طلاق یہاں پر آتے ہوئے مسلمانوں میں بھی زیادہ ہو گئی ہیں. حالانکہ طلاق ہمارے یہاں پاکستان میں بہت کم ہے, مگر یورپ میں جو مسلمان ہیں طلاقیں بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے ہم نے کورس رکھا ہے کہ تاکہ طلاق نہ ہو. دیکھیے نا, آپ اگر ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو اس کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے نا گاڑی چلانے کے لیے, ورنہ آپ کو سائن کا پتہ نہیں ہوگا, ٹکر ہو جائے گی. تو کیا زندگی چلانے کے لیے کورس کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں, کوئی کورس نہیں کیا ہوا ہے جناب, شادی کرنے کے لیے تیار ہے بندے خدا. 1 مہینے کورس تو کر لو, تمہیں پتا چلے تمہاری بیوی کے کیا رائٹس ہیں, ساس سسر کے رائٹس کیا ہیں, تمہارا حق کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہے, اور جناب شادیاں ہو رہی ہیں. عزیزان گرامی, یہ سب جہالت ہے, یہ سب نادانی ہے. الحمدللہ یہ سارے اس طرح کے کورسز ہیں, آن لائن گھر بیٹھ کر آپ کورسز کر سکتے ہیں, آئی ٹی میں اور سب کچھ کر سکتے ہیں, اسلامی کورسز, فلسفے میں, اخلاق میں, تاکہ ایک, اور اس کے ساتھ جو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں طب معصومین, جو ایک
یہاں آج ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر بھی اور الگ الگ سارے شہروں میں ایک ریسرچ سینٹر ہو، کیونکہ طب معصومین میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ زعفران کھانے سے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، مگر یہ سائنس نے ثابت کیا ہے لیبارٹری میں، یونیورسٹی میں، کہ زعفران سے الزائمر ڈیزیز ختم ہوتی ہے۔ یا دوسری جو میں نے چیز بتائی تھی لیمن بام، وہ بھی ثابت ہوا۔ اس طرح سے جو نسخے عطا کہ کینسر کے بھی ہیں وہ عام چیزیں ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس سے کسی کو کوئی نقصان ہو، ویجیٹیبل ہیں اور اس طرح سے بالکل سمپل علاج ہے۔ تو اگر ہر امام بارگاہ میں ایک ریسرچ سینٹر ہوگا اور ہاسپٹل میں جا کے اس کو ثابت بھی کیا جائے گا یہ اتنے مریض تھے اور اس نسخے سے اہل بیت کے اتنے لوگوں نے کینسر سے شفا پا لی، تو یہ دنیا میں اہل بیت کے مذہب کی تبلیغ ہوگی، لوگوں کو فائدہ بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ جوائن ہو جائیں، یہ کورس بھی آپ سب لوگ کر لیں، سب کے لیے مفید ہے۔ طب معصومین کا مختصر کورس 3 مہینے کا بھی ہے، 6 مہینے کا بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، گریجویشن بھی ہے، ہربل میڈیسن بھی اس کے ساتھ، یہ سب کے لیے بہت آسان ہے، کئی لوگوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ ایجوکیشن آپ کا ورثہ ہے، مولا علی باب مدینۃ العلم ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ نے دنیا کو ہدایت دینی۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، مل کے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے اللہم محمد آل محمد وعجل فرجهم، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ ماشاءاللہ سب مل کے اللہ کا پیارا نام، یا غفار یا غفار یا بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے گناہ تجھے واسطہ ان دو یتیم بچوں کا جو کوفے میں بابا کی شہادت کے بعد تنہا رہ گئے۔ عزیز و سمجھے کون یہ یتیم بچے؟ یہ مسلم کے 2 یتیم بچے، بابا مارے گئے، اب کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے بچوں کو گرفتار کیا، 8 سال کی عمر تھی، اس سے کم یا زیادہ، چھوٹے بچے تھے۔ اللہ کا حکم ہے اما الیتیم فلا تقہر، وہ لوگوں یتیم پہ
کبھی غصہ نہ کیا کرو مگر ظالم تماچے مارنے لگے، ظالم تازیان مارنے، چھوٹے معصوم بچوں ظالم ظلم کرنے لگے اور زندان میں بچوں کو ڈال دی۔ چھوٹا بچہ بابا سے بھی بچھڑا، اماں سے بھی بچھڑا، اماں اماں کر کے زندان میں بے ہوش ہو گیا۔ یتیم بچہ، کوئی رحم کرنے والا، کوئی پیار کرنے، بڑے بھائی نے گود میں لیا، رونے لگے، دیکھا بھائی کو شدید بخار۔ اللہ، آدھی رات کا وقت، دو یتیم بچے کوفے کے زندان، دروگہ زندان خواب دیکھتا ہے، کوئی کالے برگے میں بی بی زار و قطار رو رہی ہے، بی بی کہہ رہی ہے دروگہ نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے دو یتیم بچے زندان میں رو رہے۔ اللہ، دروگہ زندان خواب سے اٹھا، جا کے دیکھا زندان میں، دیکھا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو گود میں لے رکھا، کہا شہزادے کیا تیرا بھائی مر گیا؟ کہا نہیں، ابھی تک زندہ، لیکن اگر مدد نہ ہو تو شاید میرا بھائی مر جائے، کیونکہ ہم نے بابا کی لاش بھی دیکھی ہے، اماں سے بھی بچھڑے، اماں اماں کر کے میرا بھائی بے ہوش ہو۔ دروگہ کہنے لگے شہزادے میں کیسے مدد کرنا چاہتا، اگر تو مدد کرنا چاہتا اپنی بیوی کو زندان میں لے آ، تیری بیوی ایک مرتبہ ہائے بیٹا کہہ کے میرے بھائی کو سینے سے لگا لے، شاید میرا بھائی بچ جا۔ دروگہ روتا ہوا گھر گیا، آدھی رات کا وقت، بیوی سے کہا برقع اٹھا زندان چلو، بیوی نے کہا میں عزت دار عورت ہوں، مجھے آدھی رات کو زندان میں نہ لے جا۔ دروگہ نے رو کر کہا کائنات کی عزت دار بی بی فاطمہ زہرا اجڑ گئی، زہرا زندانوں میں رو رہی ہے، آجا زہرا کی دعا لے۔ یہ مومنہ بھی روتی ہوئی زندان میں، بے ہوش مسلم کے لال کو گود میں لیا، ہائے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا، ہائے نفسیاتی سائیکولوجی مسئلہ تھا، ہائے بچے نے سمجھا مدینہ آ گیا ہوں، اپنے گھر آ گیا ہوں، اماں کی گود میں آ گیا ہوں۔ بچے نے دونوں باہیں مومنہ کی گردن میں ڈال دی، رو کر کہا اماں اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کے ظالم گلیوں میں گھینچ رہے تھے۔ مومنہ نے کہا اے شہزادے میں تیری نوکرانی ہوں، ماں